نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج انشاءاللہ قرآن کریم کی تفسیر ہوگی۔ سورت چل رہی ہے سورت نمبر 2 یعنی سورہ بقرہ، اور رکوع چل رہا ہے رکوع نمبر 3۔ اور آج انشاءاللہ جو تفسیر ہوگی، ترجمہ ہوگا، وہ آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 کا۔ سب سے پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر تشریح دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کس طرح تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں وہ زندہ کرے گا، پھر اسی کے پاس تم لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ان سب چیزوں کو جو زمین میں ہے۔ ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات، پھر اس نے آسمان کا ارادہ کیا تو اس نے 7 آسمانوں کو ٹھیک ٹھاک بنا دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ یہ ہو گیا آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیتوں میں قرآن سے رسالت کے دلائل بیان کیے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ان آیتوں میں، اور اس کے بعد پھر توحید کا ذکر کیا۔ جب رسالت کے دلائل بھی دے دیے اور وحدانیت کے دلائل بھی دے دیے، اب یہاں اللہ تعالیٰ کافروں کو جھنجھوڑ رہے ہیں اپنے احسان کو بتا کر کہ اگر تم دلائل نہیں سمجھتے، کم سے کم میرا احسان ہی دیکھ لو کہ میں نے تمہارے اوپر کیا کیا احسان کیے۔ اور آدمی کا مزاج ہے، آدمی کی طبیعت ہے کہ جو اس پر احسان کرتا ہے تو وہ اس کی عزت کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا احسان بھی مانتا ہے۔ لیکن تم لوگ ہو، میں نے تمہارے اوپر کتنے احسان کیے، لیکن تم میرا احسان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کرنے والا ہوں میں، بنانے والا ہوں میں، دینے والا، کھلانے والا، زندہ کرنے والا، ساری چیزیں، سارے کام تو کرنے والا میں، اور عبادت کرتے ہو تم دوسروں کی۔ تو کم سے کم میرا احسان مان کر ہی میرا اقرار کر لو، میرا احسان مان کر ہی شرک سے باز آ جاؤ، میرے احسان کو سمجھ کر ہی کفر سے باز آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اپنے احسان کو بتلا کر لوگوں کو ایمان کی دعوت دی ہے۔ پہلی آیت میں تو ان احسانوں کو ذکر کیا جو ڈائریکٹ انسان کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ تم بے جان تھے، تمہارا دنیا میں کوئی وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی بخشی، اللہ تعالیٰ کا احسان۔ زندگی دینے کے بعد پھر تمہیں موت بھی دے گا، یہ بھی اللہ کا احسان۔ ثم یحییکم، اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ کا احسان۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کے پاس تم جاؤ گے بھی، یہ بھی اللہ کا احسان۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ تمہیں بے جان سے جاندار بنایا، زندگی دی۔ انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ پیاری چیز وہ زندگی ہی تو ہے، اور اس کو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارا محسن ہوا، احسان کرنے والا ہوا، اور محسن کا، اس کے احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جب تمہارا محسن ہے تو اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اور شکریہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مانا جائے، اس پر ایمان لایا جائے، اس کے ساتھ شرک نہ کرے، اس کا کفر نہ کرے۔ اچھا، یہاں ایک سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں زندگی دی، یہ احسان، پھر تمہیں موت دے گا، یہ احسان۔ تو موت کیسے احسان ہوا؟ زندگی کا احسان ہونا، نعمت ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن موت کا احسان ہونا اور موت کا نعمت ہونا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ موت بظاہر دیکھنے میں انسان کو ناپسند ہے، لیکن یہاں دنیا کی گندگی اور دنیا کی پریشانی، دنیا کی بیماری، دنیا کی پریشانی، دنیا کے رنج اور غم سے آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی کے لیے جو راستہ ہے وہ موت ہی تو ہے۔ تو جو آخرت کی زندگی ہے ہمیشہ ہمیش کی، بغیر رنج والی، بغیر غم والی، بغیر بیماری والی، بغیر ڈر اور خوف والی، ہمیشہ ہمیش کے لیے جس میں خوشی ہی خوشی ہے، راحت ہی راحت ہے، جہاں نہ کوئی لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ تانے ہیں، اس زندگی کے لیے جو راستہ ہے، وہاں تک جو پہنچانے والا ہے وہ موت ہے۔ اس لیے موت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک طریقے سے نعمت ہے اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، کفار کو کہا کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ اللہ نے تمہارے اوپر یہ احسان کر رکھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کفار مکہ تو اور یہودی بھی اللہ تعالیٰ کا انکار کہاں کرتے تھے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ کفار مکہ کا یہی تو جرم تھا کہ وہ حضور کو نہیں مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ کو مانتے تھے، چاہے کسی بھی اعتبار سے مانتے ہو، وہ حضور کا انکار کرتے تھے بس۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کیف تکفرون باللہ، کہ حضور کا انکار کرنا اللہ کا انکار کرنے کے برابر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کیف تکفرون باللہ، اللہ کا کیسا انکار کرتے ہو تم؟ حالانکہ وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، رسول کا انکار کرتے تھے۔ اللہ نے یہ لفظ بول کر بتلا دیا کہ رسول کا انکار کرنا اللہ کا انکار کرنا ہے، کیونکہ جو رسول ہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، وہ جو کتاب دے رہا ہے، معجزہ دکھا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جب تم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کو نہیں مان رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کو بھی نہیں مانتے ہو۔ اگر تم واقعتاً اللہ کو مانتے ہو تو اس کے رسول کو بھی مانو۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی اللہ کو مانتا ہے، خدا کو مانتا ہے، لیکن رسول کو نہیں مانتا، وہ بھی کافر کہلائے گا۔ چنانچہ یہودی وہ بھی کافر، عیسائی وہ بھی کافر، اسی طرح بدھسٹ، ہندو وہ بھی کافر، کیونکہ یہ سارے کے سارے اللہ کو مانتے ہیں اپنی اپنی زبان میں، اپنے اپنے انداز میں، لیکن رسالت کا انکار کرتے ہیں، تو اس لیے شریعت کی نظر میں یہ بھی کافر کہلائیں گے۔ اچھا، یہاں ایک لفظ ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم بے جان تھے پھر تمہیں زندہ کیا، اور اس کے بعد کیا کہا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ۔ عربی زبان کے حساب سے فا اور ثم دونوں ہی عطف کے لیے آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے فا کا استعمال کیا اور پھر ثم کا استعمال کیا۔ یہ فرق کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ فا تو آتا ہے ترتیب بلا فصل کو بتانے کے لیے، اور ثم آتا ہے ترتیب بالفصل کے لیے۔ چونکہ پہلی موت اور پہلی زندگی کے درمیان میں فاصلہ نہیں ہوتا، ایک دم جاندار بن جاتا ہے، اس لیے فَأَحْيَاكُمْ لائے۔ اور دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں چونکہ فاصلہ ہے، اس لیے اس کو بتانے کے لیے ثم لائے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ اچھا، پہلی آیتوں میں تو ان احسان کا ذکر تھا جو انسان کی ذات سے جڑی ہوئی ہے بلا واسطہ، اور اب اس آیت نمبر 29 میں ان احسانوں کا ذکر ہے جو انسان کسی نہ کسی درجے میں ان سے کبھی نہ کبھی فائدہ اٹھاتا ہے، اگرچہ وہ ان کی ذات سے جڑی ہوئی نہیں ہے، لیکن ہے انسان کے لیے، جیسے زمین، آسمان، اور زمین کے اندر غلے کا پیدا ہونا، کھانے کی چیزوں کا پیدا ہونا، اور پہننے کی چیزوں کا اور اوڑھنے کی چیزوں کا، ساری جو اسباب ہے وہ اکثر چونکہ زمین سے ہی پیدا ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کا ذکر ہے کہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے احسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کے لیے، تمہارے آرام کے لیے، تمہاری ضرورت کے لیے، تمہاری سہولت کے لیے اتنی ساری چیزیں پیدا کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کرو، اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا انکار نہ کرو، رسول پر ایمان لے آؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا جو زمین میں ہے۔
یہاں دو باتیں معلوم ہوئی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زمین قدیم ہے, ہمیشہ سے ہے دنیا, ان کا دعویٰ باطل ہے, کیونکہ قرآن نے کہا کہ اللہ نے بنایا, یعنی وہ پہلے نہیں تھی, اس کو بعد میں بنایا. اور دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کو دنیا میں لگ کر, دنیا کی چیزوں میں لگ کر اپنی آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے, کیونکہ دنیا کو انسان کے لیے بنایا ہے, انسان کو دنیا کے لیے نہیں بنایا. انسان کو تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اللہ کی عبادت کے لیے بنایا ہے, اور اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ دنیا میں ان ساری چیزوں کا استعمال کر کے زندہ رہے, اور زندہ رہ کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے. اس لیے نہیں ہے کہ بزنس میں لگ گیا تو بس خدا کو بھول جائے, تاکہ اس کے پاس منصب آ گیا, چیزیں آ گئی, مال و دولت آ گیا, تو پھر اب خدا کو بھول جائے. تو یہ سراسر ناانصافی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین تیرے لیے ہے, زمین کی چیزیں تیرے لیے ہے, تو زمین کے لیے نہیں ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اللہ نے ساری چیزیں جتنی بھی زمین کی ہے وہ انسان کے لیے بنائی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کے اندر وہ انسان کے فائدے کے لیے ہے, چاہے انسان کو ان کا فائدہ معلوم نہ ہو یا معلوم ہو. اب دیکھ لو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, جیسے اب بچھو ہی لے لو یا سانپ لے لو. ایک وقت میں یہ سوچا جاتا تھا کہ بھئی یہ کس لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے, بچھو اور سانپ, ان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ تو نقصان ہی پہنچاتے ہیں. لیکن آج دیکھ لو بہت بڑی دوائیاں, بہت زیادہ دوائیاں, زہر, اس میں بچھو کا اور سانپ کا زہر ڈالا جاتا ہے. بہت سارے علاج بچھو کے زہر سے ہو رہے ہیں, سانپ کے زہر سے ہو رہے ہیں. تو اگر انسان کو کبھی ذہن میں آئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں انسان کے نفع کے لیے ہے, ہمیں تو نفع معلوم نہیں ہو رہا, تو اگرچہ آپ کو فی الحال معلوم نہیں ہو رہا لیکن ہے یہ فائدے کے لیے, چاہے آپ کو بعد میں معلوم ہو. معلوم نہ ہونا یہ الگ بات ہے. بھئی آپ کو معلوم نہیں ہے تو یہ تو آپ کے علم کی کمی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو پہلے یہ دیکھا جاتا تھا بھئی یہ فالتو ہے, یہ بیکار ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن آج کے زمانے میں بہت زیادہ کام لیا جا رہا ہے ان چیزوں سے, بڑے بڑے نفع ہو رہے ہیں ان سے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا جو زمین میں ہیں. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات, پھر اس نے ارادہ کیا آسمان کا, پھر اس نے 7 آسمانوں کو ٹھیک ٹھاک بنا دیا. یہاں کیا بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین بنائی اور اس کے بعد پھر اللہ نے آسمان کا ارادہ کیا اور 7 آسمان بنا دیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں ان فلسفیوں کا نظریہ ٹوٹ جاتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آسمان 9 ہے. قرآن سے بات معلوم ہوئی 7 سماوات, آسمان 9 نہیں ہے, آسمان 7 ہے. پھر ان لوگوں کی بھی تردید ہو گئی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آسمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو چیز ہمیں اوپر نظر آ رہی ہے نیلی نیلی, ضروری نہیں ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے کہ دوری ہونے کی وجہ سے ہمیں نیلا نظر آ رہا ہو. تو آسمان کا وجود ہے, اتنی بات تو طے ہے, چاہے یہ نیلا آسمان ہو یا اس کے اوپر ہو, لیکن ہے آسمان. قرآن کریم نے یہ بات کہہ دی ہے. اب یہاں اشکال ہوتا ہے, یہاں قرآن کریم میں اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے زمین بنائی پھر آسمان بنائے, اور دوسری جگہ ہے والارض بعد ذلک دحاہا, کہ اللہ نے پہلے آسمان بنایا اور زمین اس کے بعد بنائی. تو دونوں میں تعارض ہو گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت تو یہی ہے کہ پہلے زمین بنائی پھر اس کے بعد آسمان بنایا, اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پہلے زمین بنائی پھر آسمان بنایا. والارض بعد ذلک دحاہا, آسمان کو بنانے کے بعد زمین کے اندر صلاحیت پیدا کی, اس کے اندر غلے رکھے, اس کے اندر خزانے رکھے, اس کو رہنے کے قابل بنایا. تو زمین کو ایک دفعہ تو بنایا آسمان سے پہلے, اور پھر آسمان بنانے کے بعد اس کے اوپر کام کیا گیا, اس کے اندر خزانے رکھے گئے, اس کے اندر صلاحیت پیدا کی گئی ہے. اب دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں رہا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.